کوالٹی ایجوکیشن یا معیاری تعلیم یا دوسرے لفظوں میں تعلیم کے معیار کو دیکھیں گے صوبہ بلوچستان میں۔ کوالٹی ایجوکیشن بہت سالوں سے نگلیکٹ رہی ہے، یعنی اس کی طرف توجہ نہیں رہی مختلف حکومتوں کی، اسٹیک ہولڈرز کی اور ڈپارٹمنٹس کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی قریب میں یعنی ریسنٹلی دیر ہیز بین این انکریزڈ اویئرنیس آف اٹس امپورٹینس بائی دی ڈپارٹمنٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن، یعنی اس کی جو اہمیت ہے اس کو بہت حد تک جو ہے وہ پہچان دیا ہے ڈپارٹمنٹ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے کہ اگر کوالٹی ایجوکیشن ہوگی تو یقیناً چیزیں بہتر ہو پائیں گی، اور یقیناً وہ سارے گولز جو ایم ڈی جیز کے ہیں، وہ سارے گول جو ای ایف اے کے ہیں، وہ سارے گولز جو ای سی ای یعنی ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے ہیں، تبھی ہم ان کو اٹین کر پائیں گے اگر ہم کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے یا کوالٹی ایجوکیشن ہے، یعنی ایک تو تعلیم کا معیار ہے اور دوسرا معیاری تعلیم ہے، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں اگر ہم سسٹینیبل امپیکٹ چاہتے ہیں ایجوکیشن کا سوشو اکنامک چینج کے اوپر۔ یعنی کس طرح سے کہ سسٹینیبل وہ امپیکٹ جسے میجر کیا جا سکے، جس کا ایک امپیکٹ ہو اور جو کہ کنٹینیوس ہو، ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑی دیر میں ہو اور پھر ختم ہو جائے۔ ایسا امپیکٹ بہت ضروری ہے جب ہم معاشی اور سماجی ترقی اور چینج کی بات کرتے ہیں۔ تو کوالٹی ایجوکیشن وہ چیز ہے جو ہمیں ڈرائیو کر رہی ہے ٹوورڈز دی اکنامک اینڈ سوشل گروتھ، اینڈ دین میکس us attain دی کوالٹی ایجوکیشن whereby making us get to the objectives that we have decided to attain۔ اب ڈٹرمنٹس کیا ہیں کوالٹی ایجوکیشن کے، آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1 کریکولم یعنی نصاب، ٹیکسٹ بکس یعنی وہ کتابیں جو نصاب میں شامل ہیں، اساتذہ کرام، اسیسمنٹس یعنی ایگزامینیشنز جو ہیں، اسکول انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اسکول کا ماحول جو ہے ایک بہت اہمیت کا حامل ہے اس ساری چیز کے اندر، اور اسکول لینگویج ایشوز۔ اب دیکھیے بڑی امپورٹنٹ بات ہے اسکول لینگویج ایشوز، یعنی زبان جو اسکولوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ صوبہ سندھ میں بہت سے اسکول جو ہیں وہ سندھی زبان میں ہیں اور پھر اردو میں ہیں، تو یقیناً جہاں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کا جو ایک تعلق ہے جس میں ڈیلیور کیا جانا ہے، وہاں ایک زبان ایسی ہونی چاہیے جو بہترین طریقے سے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کروا سکے ایجوکیشن کی۔ اب ایک نظر ریسرچ اس کی طرف لے کے آتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ کی فائنڈنگز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ کوالٹی ہمیشہ سے پیریفری پہ رہی ایجوکیشن کی، یعنی ان کے قریب قریب رہی، ایجوکیشن میں پوری طرح سے آ نہ سکی، یعنی ایک فاصلہ ہے دونوں کے درمیان۔ اور پاسٹ میں ایسا ہوتا رہا کہ جو ریفارم لے کے آئے اس میں ایجوکیشن مینیجرز یعنی وہ لوگ جو ایجوکیشن کو مینیج کرتے ہیں، جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ لیول کے لوگ ہیں، اسکول پرنسپلز ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صوبائی لیول پہ لوگ ہیں، اور پھر شاید فیڈرل لیول پہ بھی جو لوگ ہیں، اور ان کے علاوہ جو اساتذہ ہیں یعنی کہ جو کی پوزیشن پہ ہیں who are there in the context، وہ بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے کوالٹی ایجوکیشن کو، صرف اس سے بیونڈ کہ بھئی نالج کو ٹرانسفر کرنا ہے اور ریگرجیٹیڈ نالج ہوگا، وہ نالج جو بیان کیا جا رہا ہے کئی دہائیوں سے یا شاید صدیوں سے، اسی کو لے کے آگے چلنا ہے، اور بیسڈ کس پہ ہوگا؟ روٹ لرننگ پہ، یعنی رٹا جسے عام زبان میں کہا جاتا ہے کہ ایک چیز کو دیکھا، سمجھا نہیں، بلکہ اس کو ریپیٹ کیا اور پھر اس کو بیان کرنے کے قابل ہو گئے ایٹ این ادر اوکیزن وداؤٹ دی نالج اینڈ ڈیپتھ آف دی سبجیکٹ اینڈ آف دی کانٹیکسٹ اینڈ آف دی کی فائنڈنگز ان اینی ریسرچ۔ جب ہم سب چیزوں کو بالکل شیلو طریقے سے بیان کرنے لگیں گے اور وہ بیسڈ ہوگا ہماری شارٹ ٹرم میموری کے اوپر، تو پھر ہم اس کو روٹ لرننگ کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی کی کوالٹی ان پٹس ہیں جو ٹیچنگ ایگزامینیشنز اور ٹیکسٹ بکس کی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ انڈیوس کر رہی ہیں روٹ لرننگ کو ایٹ دی کاسٹ آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ۔ بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ تمام وہیکلز جن میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹ بک شامل ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں نصاب شامل ہے، جس میں ٹیچنگ کے میتھڈ شامل ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ لازم و ملزوم ہو چکے ہیں روٹ لرننگ کے ساتھ، کیونکہ ایکسپیکٹیشن ان پروسیسز کی یہ بنا دی گئی ہے کہ بچہ وہی بیان کرے گا جو کہ کتاب میں لکھا ہے۔ اگر وہ 100% ویسے ہی لکھ ڈالتا ہے چیز کو تو ہم اس کو نمبر دے دیں گے، ہم اس کو اسیسمنٹ میں بہترین قرار دے دیں گے، یہ چھوڑ کے کہ اس کی لرننگ یا کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، کوگنیشن
یعنی وقوف، وہ چیزیں جس کی سمجھ آتی ہے، جس کی بوجھ ہوتی ہے، اور کوگنیشن پہ بیسڈ آپ پھر نئی ڈیولپمنٹس کرتے ہیں جس میں انوویشن شامل ہے، جس کے اندر کلیئرٹی آف تھاٹ ہے، جس کے اندر آگے جانا ہے، ٹرانسینڈ کرنا ہے فرام نارمل ٹو بیٹر، ماسٹری کی طرف جانا ہے ایک سبجیکٹ کی ہیلپ لیسنس سے، وہ چیزیں نہیں ہو پاتی. سو وی آر پروڈیوسنگ اے پاپولیشن who are just able to repeat and able to say things which were already said and probably said in the past many decades. اب کچھ ریزلٹس دیکھتے ہیں NEAS کے، جو کہ نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم ہے، اور یہ 2008 میں یہ امتحانات منعقد کیے گئے، اور یہ کہتے ہیں کہ لو لرننگ اچیومنٹ ہے بلوچستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی، اور اس کے کازز کو دیکھتے ہیں. کازز آف ویک کوالٹی کیا ہے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ لو پرائیورٹی اکارڈڈ ٹو اٹ. دیکھیے، اب کسی جگہ جب ہم کسی چیز کو اہمیت نہیں دیں گے یا کم اہمیت دیں گے تو یقیناً اس پہ زور نہیں ہو سکے گا. مختلف گھرانے دیکھیے، اگر ایک گھرانے میں ایجوکیشن پر توجہ ہی نہیں دی جاتی تو اس کی اٹینمنٹ اور پھر اس کی کوالٹی کی بات تو بہت دور رہ جائے گی. سو کسی حد تک یہ آگہی کا مسئلہ بھی ہے، کسی حد تک یہ پرائیورٹیز کا مسئلہ بھی ہے. کہ دیکھیں، اگر کچھ صوبوں کے اندر ہم انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسکولوں کی بلڈنگز بنانا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر اساتذہ کو اور ٹیچنگ اور لرننگ کے پروسیس کو کوئی ویٹیج نہیں دیتے، تو پھر ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو بلڈنگز ہیں، وہ جو پرائیورٹی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے. اس کے بعد پور ٹیچنگ اینڈ لرننگ پروسیسز، بہت جو ہیں ایسے پروسیسز ہیں ٹیچنگ کے بھی اور لرن کرنے کے بھی جو کہ پور ہیں، جس طرح ہم نے روٹ لرننگ کی بات کی. اب اس پہ بیس چیزیں جو ہیں وہ یقیناً they will not be yielding good results. Scarcity of education experts able to comprehend and support development of quality inducing processes. Scarcity ایک قحط کیسا سما ہے ان لوگوں کا جو ایجوکیشن کے ایکسپرٹس ہیں اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، کمپریہینڈ کر سکتے ہیں ڈیولپمنٹ کو، کوالٹی کی، جو کہ ضروری ہے انڈیوس کرنے کے لیے. وہ ایسے پروسیسز جن سے کوالٹی آف ایجوکیشن آ جاتی ہے، ان سے بہت دور ہیں ہم. اور پھر فائنلی یہ ہے کہ لیک آف ابیلٹی ان دی کمیونٹی ٹو کمپریہینڈ ایجوکیشن کوالٹی ایشوز، دیٹ از این ایبسنس آف ڈیمانڈ. عوام الناس بھی سمجھنے سے قاصر ہے کہ جو کوالٹی ایجوکیشن ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ان کو بھی یہی بتایا گیا ہے کئی دہائیوں میں کہ اگر بچہ وہی سب کچھ پروڈیوس کر دے جو ٹیکسٹ بک میں لکھا ہے یا جو ایک استاد نے کہا ہے وہ بیان کر ڈالے تو وہ بہترین لرنر ہے، جبکہ چیزیں اس کے برعکس ہیں. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انوویشن نہیں ہے، ہمارے معاشرے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہے، نت نئی چیزیں کوئی نہیں بنا رہا، ہٹ کے معمول سے کوئی بات نہیں کرتا، اگر کہے تو اس کو غلط کہہ دیا جاتا ہے. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. کرنٹ ایجوکیشن پروگرس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈگریز اور سرٹیفکیٹس ہیں ڈو ناٹ پرووائڈ این انڈرسٹینڈنگ آف کی ایریاز لائک کریکولم، ٹیکسٹ بکس، اسیسمنٹس اینڈ ایجوکیشن پلاننگ. اب جہاں جو ڈگریز امپارٹ کی جا رہی ہیں، ایجوکیشن کے جو پروگرام ہیں، وہ کسی صورت بھی ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ کی ایریاز جن کو سمجھنا ضروری ہے، جس کے اندر نصاب ہے، جس کے اندر نصابی کتب ہیں، جس کے اندر امتحانات کا طریقہ کار ہے اور ایجوکیشن کی پلاننگ ہے، اس سے کوسوں دور ہیں. یعنی ان کو سمجھنا بھی چاہیے، بجائے اس کے کہ صرف آپ ان سے استعمال کریں ان پروسیسز کو. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ دیز پروسیسز آر اباؤٹ. اور یہ کیا کرتا ہے؟ یہ لمٹ کر دیتا ہے دی ایبلٹی آف ایجوکیشن پروفیشنلز ان دی پروونس. کہ ایجوکیشنل پروفیشنلز جو ہیں صوبے کے اندر، ان کی جو لمٹس ہیں، ان کی جو ایبلٹی ہے، اس کو ایک لمٹ میں لا کے اس کو محدود کر دیتے ہیں ان پروسیجرز کے ساتھ جو کہ آلریڈی ان پلیس چلے آ رہے ہیں. اب اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں امپروو کرنے کی کوالٹی کی ایجوکیشن کو؟ میک کوالٹی اے فیکٹر ان دا سسٹم، اکاؤنٹیبلٹی تھرو ڈیولپنگ اسٹینڈرڈز اینڈ میجریبل بینچ مارکس فار کوالٹی ریلیٹڈ ان پٹس، پروسیسز اینڈ آؤٹ پٹس. یعنی پہلی بات تو یہ کہ ہم اس سے زیادہ مینیجیریل کر دیں، اس کو زیادہ ایڈمنسٹریٹو اینڈ مینیج کر دیں، جس کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کوانٹیفائیبل ہوں، جس کے اندر ہم اکاؤنٹیبلٹی یعنی احتساب کے عمل کو سامنے لے کے آئیں، اور سٹینڈرڈز بنا دیں جن کو میجر کیا جا سکے، کوانٹیفائی کیا جا سکے، اور کوالٹی ریلیٹڈ جو ان پٹس ہیں، پروسیسز ہیں اور ان کی آؤٹ پٹس ہیں ان کو وضع کر دیں کہ دیکھیے اگر یوں کریں گے تو اس کا رزلٹ یوں آئے گا، اور اگر نہیں آیا تو پھر کوالٹی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد ڈیولپ یہ کریں کہ سیپریٹ بٹ لنکڈ اپروچز ٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ فرام پرائمری، مڈل اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، یعنی تینوں لیولز کو آپس میں لنک کر دیں، ان کو جدا نہ رکھیں، ان کے اندر ایسی اسٹریٹجیز کو لے کے آئیں جو کہ مل کے اس کو آگے لے کے چل سکیں. کریٹ اے لرنر اینڈ ٹیچر فرینڈلی اسکول انوائرمنٹ. جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، اسکول انوائرمنٹ بہت ضروری ہے،
اور اگر وہ لرننگ فرینڈلی ہے اور ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ بہت بہترین ہے تو یقیناً کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے اس پہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا. اینڈ فائنلی پریپیئر اے اسکول لینگویج پالیسی کنڈیوسو ٹو لرننگ. ایک ایسی اسکول لینگویج کی ضرورت ہے جو کہ لرننگ کو سپورٹ کر سکے، اس کے ساتھ ساتھ چلے، چاہے وہ سندھی ہے، چاہے وہ اردو ہے، چاہے وہ کوئی علاقائی زبان ہے یا انگریزی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پاپولیشن کس سے زیادہ استفادہ حاصل کر سکتی ہے.